نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو نماز اور سترہ کے متعلق ہے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ سترہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے نمازی کے سامنے کھڑا کیا جائے، جیسے دیوار، ستون یا لکڑی یا لوہا وغیرہ۔ سترہ کم از کم 1.25 یا 1.5 فٹ اونچا ہونا چاہیے۔ مقتدیوں کے لیے امام کا سترہ کافی ہے، یعنی اگر امام کے آگے سترہ کھڑا ہو تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ امام اور سترہ کے درمیان سے گزر جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا عنوان ہے نماز کو باطل ہونے سے بچانے کا طریقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت، گدھا اور کتا اگر نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو یہ نماز کو باطل کر دیتے ہیں، اور کجاوا یا کاٹھی کی پچھلی لکڑی کے برابر کسی چیز کو نمازی کے آگے سترہ بنا کر رکھ لینے سے نماز باطل ہونے سے بچ جاتی ہے۔ معزز سامعین، نماز ٹوٹنے کا مطلب بعض محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ نمازی کے خشوع و خضوع اور توجہ میں فرق آ جاتا ہے اور نماز کی برکت جاتی رہتی ہے۔ عورت کے خوبصورتی کے فتنے سے، کتے اور گدھے کی ناگوار اور بلند آواز کے ہونے سے نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے، جبکہ بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ احتیاط کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت، گدھا اور کتا اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ باقی چیزوں کے گزرنے سے خشوع و خضوع میں فرق آ جاتا ہے، جبکہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، احتیاط اسی میں ہے کہ سترے کا انتظام کیا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کا عنوان ہے نمازی کے سامنے لیٹنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے اس طرح لیٹی رہتی تھی جس طرح امام کے آگے جنازہ رکھا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث کا عنوان ہے امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، ابھی میں جوانی کے قریب ہی تھا لیکن بالغ نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دیوار وغیرہ بالکل بھی نہ تھی۔ میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لیے میں نے چھوڑ دی اور خود صف میں نماز کے لیے شامل ہو گیا۔ کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ میں نابالغ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز بطور سترہ ضرور تھی، لہذا امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے سترہ نمازی کے قریب تر ہونا چاہیے۔ حضرت سہل ابن حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ سترے کے قریب ہی رہے تاکہ شیطان اس کی نماز نہ توڑ سکے۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو روکا جائے۔ سیدنا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے والی کوئی بھی چیز نماز کو نہیں توڑتی، تاہم اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز میں خشوع و خضوع اور توجہ برقرار رکھنے کی خاطر تم جہاں تک ممکن ہو سکے اسے روکو، کیونکہ وہ گزرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے دوران نماز معمولی حرکت کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سوئی رہتی تھی کہ میرے دونوں پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی طرف
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ پر ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو میرے پاؤں کو دبا دیتے تھے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کھڑے ہو جاتے تھے تو میں پھر پاؤں پھیلا دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ان دنوں میں گھر کے اندر روشنی کے لیے چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا جرم ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں مصروف اپنے بھائی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو اس کے لیے 100 سال تک کھڑے رہنا ایک قدم آگے بڑھانے سے بہتر معلوم ہو۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس کے جرم کی سزا کتنی بڑی ہے تو اس کو اپنے آپ کو زمین میں دنسا دیا جانا نمازی کے آگے سے گزرنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار اس ویڈیو کے سننے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری حفاظت کرنے والے اداروں کو ہر آزمائش سے بچائے اور فتح و کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بدن کو آخری وقت تک ذکر الہی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں میں جنت کی خوشبو کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور قرض سے بچائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔